رینی کور ابھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی کہ میں نے اے ایس آئی کو بلا کر اس کے کان میں کہا کہ وہ بھوپندر سنگھ کو اس طرح لے آئے کہ وہ رینی کو دیکھ لے۔ وہ چلا گیا۔ ادھر رینی میرے کمرے سے نکلی، ادھر سے اے ایس آئی بھوپندر کو لے کر آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو بھوپندر نے اسے سکھوں والی ایک بڑی ہی ننگی گالی دی۔ اس کے جواب میں رینی نے بھی اسے ننگی گالیاں دینی شروع کر دیں اور اسے بے غیرت، نامرد اور عورتوں کا دلال جیسے خطاب دینے شروع کر دیے۔ بھوپندر سنگھ نے رینی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اے ایس آئی اسے کھینچ کر میرے پاس لے آیا اور رینی بکتی جھکتی تھانے سے نکل گئی۔ غصے کے مارے بھوپندر کا برا حال تھا، اس کا منہ سے کف اڑ رہا تھا اور وہ رینی کو گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے اسے خاموش ہونے کو کہا تو وہ چپ ہوا۔ میں نے اس کے غصے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے کہا کہ اس کی بیوی یہ بیان دے کر گئی ہے کہ قتل والی رات اس نے مقتول جوہر علی کو اپنے خاوند کے ساتھ کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ بکواس کرتی ہے حرامزادی، بھوپندر سنگھ نے کہا۔ وہ مجھے پھائے یعنی پھانسی لگوانا چاہتی ہے۔ میں تمہیں پھانسی نہیں لگنے دوں گا۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر اس کے ایک کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ مردوں والا وعدہ ہے، تم اقبالی بیان دے دو، پھر اس کیس سے تمہیں نکالنا میرا کام ہے۔ اس نے ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا جن میں بے اعتباری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگا جیسا کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو میرا اقبالی بیان چاہیے نا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے کہا۔ مجھے صرف آدھے گھنٹے کی چھٹی دو صاحب جی، اس نے کہا۔ واپس آ کر اقبالی بیان بھی دوں گا اور آلائے قتل بھی پیش کروں گا۔ پہلے اقبالی بیان دو، میں نے کہا۔ آلائے قتل برآمد کراؤ، پھر کوئی بات کرنا۔ آپ پہلے اقبالی بیان چاہتے ہو تو لکھیں، بھوپندر نے کہا۔ میں نے اپنی بیوی رینی کور کو بد چلنی اور بدماشیوں کی وجہ سے کرپان سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے پوچھا۔ میں مقتول جوہر علی کے قتل کی بات کر رہا ہوں، اور تم بات کو کدھر لے جا رہے ہو؟ جوہر علی کا قتل میں نے نہیں کیا، اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا۔ یہ بات آپ لکھ لیں، رینی میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، میں اس حرامزادی کا کام کر کے پیش ہو جاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی تفتیشی کہانیوں میں سکھوں کے متعلق لکھا ہے۔ یہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور قتل کر کے بڑے فخر سے تھانے میں پیش ہو جاتے تھے۔ ان کے ساتھ زیادہ مغز نہیں کھپانا پڑتا تھا، مگر اس سکھ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب تو مجھے بھی شک ہونے لگا تھا کہ جوہر علی کو اس نے قتل نہیں کیا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑا مغز کھپایا تھا، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے اسے واپس حوالات میں بھجوا دیا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ واردات کو دوسرا دن تھا اور میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ میں نے اگلے دن کا لایا عمل بنایا کہ اب تفتیش کو کس رخ پر لے کر جانا ہے۔ مجھے بھوپندر سنگھ کے علاوہ بھی کچھ امکانات پر غور کرنا تھا۔ میں اگلے دن کا پروگرام بنا کر تھانے سے آ گیا۔ اگلے دن کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں سو رہا تھا جب میرے سرکاری کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے قریبی میز پر پڑی کلائی گھڑی اٹھا کر دیکھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، سردیوں کے دن تھے۔ اس وقت ملگجا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تھانے سے کوئی آیا ہوگا۔ ضرور کوئی ایسی واردات کی اطلاع آئی ہوگی جس کے لیے میری موجودگی ضروری تھی۔ چھوٹی موٹی واردات کے لیے مجھے کوئی جگانے نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا، میری توقع کے عین مطابق ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ قتل کی واردات آئی ہے جناب، کانسٹیبل نے سردی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نمبردار تلجا رام کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ واردات کی اطلاع لے کر کون آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نمبردار تلجا رام خود آیا ہے جناب، کانسٹیبل نے کہا۔ میں نے کانسٹیبل سے مزید کچھ پوچھ کر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی جلدی وردی پہن کر اس کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچا تو وہاں تلجا رام رونی صورت بنائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے حوصلہ دیا۔ بڑا ظلم ہوا ہے سرکار، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ تلجا رام کے منہ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا تو وہ کچھ سنبھل گیا۔ اس کے بیٹے کا نام دیا رام تھا اور یہی ایک بیٹا اس کی کل اولاد تھا۔ اسے تو پچھاڑے مار مار کر رونا چاہیے تھا، مگر وہ بڑے حوصلے میں تھا۔
میں اس کا حوصلہ اور ضبط دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے تلجا رام کی حالت پر غور کیا تو بڑا حیران ہوا۔ اس کے سفید کپڑے خون آلود تھے، خون کے بڑے بڑے دھبے اور چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ کرتے کا ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے آنسو بھری آواز میں بتایا کہ اس کے بیٹے نے اس کی گود میں دم توڑا تھا، کپڑوں پر اس کا خون لگ گیا تھا۔ یہ تفصیل میں آگے چل کر تلجا رام کے بیان میں پیش کروں گا۔ میں نے FIR درج کی اور تلجا رام کا بیان لینے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے راستے میں اس سے پوچھ گچھ کرتا گیا۔ ہم گاؤں پہنچے تو تلجا رام کی حویلی کے باہر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ دیہات کے لوگ صبح سویرے اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کر دیتے ہیں اور شام ڈھلتے ہی اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ تلجا رام کی حویلی پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور 2 منزلہ تھی۔ اوپر کی منزل پر صرف 2 کمرے تھے جو ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آگے کچا صحن تھا جس پر گائے کے گوبر سے لپائی کی گئی تھی۔ صحن میں ایک طرف ایک گائے بندھی نظر آ رہی تھی۔ ہندو گائے کو مقدس اور اس کے گوبر پیشاب کو پوتر یعنی پاک سمجھتے ہیں، اس لیے خاص طور پر گائے کے گوبر اور پیشاب سے اپنے باورچی خانے اور گھر کی لپائی کرتے ہیں۔ یوں تو تلجا رام کے پاس بے شمار مویشی ہوں گے جو اس نے باہر کہیں باڑے وغیرہ میں رکھے ہوں گے۔ گھر میں یہ گائے برکت کے لیے رکھی ہوگی، یہ ان کی ماتا بھی تھی۔ صحن کے سامنے کی طرف جہاں صحن ختم ہوتا تھا وہاں ایک برآمدہ تھا اور برآمدے کے بعد 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایک اناج ذخیرہ کرنے کے لیے سٹور نما کمرہ بنا ہوا تھا اور صحن کے دائیں طرف سے ایک سیڑھی اوپر والی منزل کی طرف جاتی تھی۔ تلجا رام نے بتایا کہ اس کا بیٹا اوپر والے کمرے میں سوتا تھا، اسے اوپر الگ تھلگ رہنا پسند تھا، وہ اوپر والے کمرے میں ہی قتل ہوا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ دائیں طرف والا کمرہ دیا رام کا بیڈ روم تھا اور بائیں طرف والے کمرے میں دیا رام کا سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ میں بیڈ روم میں داخل ہوا تو ایک شاہانہ قسم کے بیڈ پر دیا رام پشت کے بل پڑا تھا۔ چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی حیرانگی تھی جیسے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہو گیا۔ بستر کی چادر پر خون ہی خون جمع ہوا تھا، ارد گرد بھی خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ لاش کے دونوں ہاتھوں نے اپنا سینہ پکڑ رکھا تھا۔ سینے پر دل کے مقام والی جگہ سے کرتا دونوں مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ سینے پر ایک گہرا زخم تھا جس سے خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ آلہ قتل وہاں موجود نہیں تھا، اسے غالباً لمبے پھل والے چاقو سے قتل کیا گیا تھا۔ تلجا رام نے اپنے بیٹے دیا رام کی عمر 15-16 برس بتائی تھی۔ میں مقتول دیا رام کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنا صحت مند تھا کہ 15-16 سال کے بجائے 20-22 سال کا لگتا تھا۔ میری حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ دیا رام مقتول کا قد کسی طرح بھی 6 فٹ سے کم نہ ہوگا۔ مرنے کے باوجود اس کا گورا رنگ ماند نہیں پڑا تھا۔ اس کے برعکس تلجا رام اور اس کی بیوی گندمی سے رنگ کے مالک تھے اور قد کاٹ بھی درمیانہ تھا۔ بعض عام سی شکل کے ماں باپ کی اولاد بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ بات کئی بار مشاہدے میں آ چکی ہے۔ میں جوں جوں مقتول کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے کوئی خاص بات محسوس ہو رہی تھی، مگر کوشش کے باوجود جو میرا احساس الفاظ میں نہ ڈھل سکا اور میں سمجھ نہ سکا کہ میرا ذہن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی، لیکن اس وقت میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فرش پر کرتے کا ایک بٹن پڑا ہوا تھا، بٹن میں نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ یہ قاتل کا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تلجا رام کے کرتے کا بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا جس وقت وہ اپنے دم توڑتے بیٹے کو سنبھال رہا تھا۔ ہو سکتا تھا یہ بٹن اس وقت ٹوٹا ہو۔ میں نے بڑی باریک بینی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر مقتول کے کپڑوں کی تلاشی لی اور تکیے اٹھا کر دیکھا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو تفتیش میں مدد دے، لیکن کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ نہ لگی۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنا تھی وہ کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تو میں تلجا رام کے پاس آ بیٹھا۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور وہ میری باتوں کے جوابات دینے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی اپنی یا اس کے بیٹے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو دشمن نہیں بنایا، تلجا رام نے کہا۔ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت کیا ہے، ہر کسی کو دوست بنایا ہے۔ یہی حال دیا رام کا تھا۔ وہ تو بڑا ہی معصوم تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک باپ کی سوچ تھی کہ اس کا جوان بیٹا بڑا معصوم تھا۔ میرا خیال اس کے برعکس تھا۔ جوانی کی عمر ہو،
خوشحالی ہو اور بیٹا لاڈلا بھی ہو تو پھر بہکنے کے امکانات 100% ہوتے ہیں۔ میں نے ایسی معلومات گاؤں والوں سے اور مقتول دیا رام کے بے تکلف دوستوں سے لینا تھی۔ میں خاصی دیر تک تلجا رام سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ اس سے مجھے جو کچھ حاصل ہوا میں آپ کو ایک ترتیب سے سنا دیتا ہوں۔ تلجا رام کی شادی کانتا دیوی سے ہوئی تھی۔ شادی کو 3-4 سال گزر گئے مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، کسی نے جو علاج بتایا وہ کیا، دیسی ٹونے ٹوٹکے ولایتی دوائیاں کھائیں مگر لا حاصل۔ جب تھک ہار کر بیٹھ گئے تو شادی کے 6 سال کانتا کی گود ہری ہو گئی اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ چونکہ یہ بیٹا بڑی منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے تلجا رام کی بیوی کانتا نے ہندو عقیدے کے مطابق اس کا نام دیا رام رکھ دیا، یعنی رام کی مہربانی۔ انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے اس کی پرورش کی۔ بیٹے کی خوشی میں سارے گاؤں میں خوشیاں منائی گئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ تلجا رام کو بہت پسند کرتے تھے۔ دیا رام بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑا سمجھدار اور سلجھا ہوا تھا۔ قتل کی واردات کے بارے میں تلجا رام نے بتایا کہ اسے پیشاب کی بیماری ہے۔ وہ رات کو 2-3 مرتبہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہے۔ قتل والی رات بھی وہ سویا ہوا تھا کہ اسے بڑے زور کی پیشاب کی حاجت ہوئی۔ اس نے سونے کی کوشش کی لیکن جب تک وہ پیشاب نہیں کر لیتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اگر وہ زبردستی پیشاب روکنے کی کوشش کرتا بستر پر ہی اس کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ وہ پیشاب کر کے اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اسے اوپر بیٹے کے کمرے سے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا گیا اور بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ دیا رام نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑا ہوا تھا اور اس کے کپڑے خون سے لت پت ہو رہے تھے۔ وہ بڑی تکلیف میں تھا اور کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ تلجا رام نے تڑپ کر بیٹے کو سنبھالا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ او باپو، میں گیا، دیا رام نے اتنا ہی کہا اور پھر اس نے تلجا رام کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا۔ بیٹے کی لاش دیکھ کر تلجا رام کی دھاڑ نکل گئی۔ اس کی بیوی کانتا یہ آواز سن کر اوپر دوڑی آئی۔ جب اس نے اکلوتے بیٹے کو لاش کی صورت میں دیکھا تو خوف اور صدمے سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تلجا رام نے بتایا کہ کانتا ابھی تک اسی کیفیت میں ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے رلانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن اس کا سکتہ نہیں ٹوٹ رہا۔ تلجا رام سے بیان لینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اچھی طرح یاد کر کے بتائے کہ جب وہ تھانے رپورٹ لکھوانے کے لیے آیا تھا تو اس کی حویلی کا بیرونی دروازہ اندر سے بند تھا یا کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قاتل یا تو مقتول کا کوئی دوست تھا جسے مقتول خود دروازہ کھول کر اندر لے آیا تھا، یا پھر قاتل دیوار پھاند کر صحن میں کودا ہوگا اور اپنا کام کر کے اطمینان سے دروازہ کھول کر فرار ہو گیا۔ میں نے قاتل کے کھرے دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہاں گوبر کی لپائی کی وجہ سے کسی قسم کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے صحن کے اندر دیوار کے ساتھ ساتھ گھوم کر ساری دیوار اور زمین کو دیکھا لیکن مجھے کہیں کوئی رگڑ یا نشان نظر نہ آیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں حویلی کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور تلجا رام سے مقتول دیا رام کے خاص دوستوں کے نام پوچھے۔ اس نے 3 لڑکوں کے نام بتائے جن کے ساتھ اس کی بے تکلفی والی دوستی تھی۔ میں نے گاؤں کے ہی ایک آدمی کو بھیجا کہ ان تینوں لڑکوں کو یہاں لے آئے۔ آدمی گیا اور چند منٹ بعد ہی تینوں لڑکوں کو ساتھ لے آیا۔ اس نے بتایا کہ سارے گاؤں والوں کو دیا رام کے قتل کا علم ہو چکا ہے اور لوگ حویلی کے باہر جمع ہیں۔ یہ لڑکے بھی لوگوں کے ساتھ باہر کھڑے تھے۔ دیا رام ان کا گہرا دوست تھا۔ تینوں لڑکے اداس غمگین نظر آ رہے تھے۔ میں نے تینوں کو بٹھا لیا اور ان سے کہا کہ کسی ظالم نے ان کے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے دوست کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دوں۔ اس کے لیے مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھو تمہارا جگری یار قتل ہو گیا ہے۔ میں نے تینوں کو مخاطب کر کے کہا، کوئی کسی کو یوں ہی جان سے نہیں مارتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ان وجوہات میں عام طور پر کسی لڑکی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا دشمنی یا جائیداد وغیرہ کا چکر ہوتا ہے۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اس لیے جائیداد کے جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تم بتاؤ کہ مقتول کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر ہوگا یا پھر کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی؟
میری بات سن کر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ تینوں میں کون بولے گا۔ دیا رام کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، تینوں میں سے ایک لڑکے نے کہا، نہ ہی اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا چکر تھا، وہ تو بہت ہی سیدھا سادہ مگر حساس لڑکا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتا تھا اور کڑتا رہتا تھا۔ پہلے وہ بالکل ٹھیک رہتا تھا، لیکن پچھلے 10-12 دنوں سے اس میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ کیسی تبدیلی آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بہت چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ اسی لڑکے نے کہا، ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا رہتا تھا، یہی کہتا تھا کہ اس کا وجود بیکار ہے، وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کریں یا اسے ماریں۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں سے دیسی شراب پی کر ہمارے پاس آ گیا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ وہ ایسی بری حالت میں تھا کہ دیکھ کر دل کو دکھ ہوتا تھا کہ اتنے شریف والدین کا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس نے حد ہی کر دی۔ گاؤں کے موچی کی جوان بیٹی گزر رہی تھی، دیا رام نے اس کا راستہ روک لیا اور اس سے الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا۔ لڑکی گھبرا گئی مگر اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ نمبردار کا بیٹا ہے۔ چند اور لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا مگر دیا رام کو کچھ بھی نہ کہا، بس پیار سے سمجھا دیا۔ میں نے دیا رام سے کہا کہ وہ ایک کمی کمین کی لڑکی سے کیوں منہ لگا رہا تھا؟ اگر ایسا کام کرنا ہی ہے تو اپنے برابر کے خاندان کی لڑکی دیکھو۔ سب سے بڑا کمینہ میں خود ہوں، دیا رام نے جواب میں کہا۔ میں نیچ اور گھٹیا ہوں، ایسی حرکتیں تو ناکام عاشق کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ضرور تمہارے دوست کو کسی لڑکی نے ٹھکرا دیا ہوگا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم سے چھپی نہ رہتی۔ دیا رام کے دوسرے دوست نے کہا، خاص طور پر مجھ سے وہ کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اس لڑکے نے بات ختم کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک اشارہ کیا۔ میں اس کے اشارے کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ کوئی ایسی بات بتانا چاہتا تھا جو دوسرے لڑکوں کے سامنے بتانے والی نہیں تھی۔ میں نے لڑکوں سے چند اور باتیں ادھر ادھر کی پوچھ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اٹھ کر باہر نکلنے لگے تو میں نے اس لڑکے کو آواز دے کر روک لیا جس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سے کچھ کام ہے، وہ ذرا دیر اور بیٹھ جائے۔ باقی دونوں باہر چلے گئے تو میں نے اسے پھر بٹھا لیا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، جو تم دوسروں کے سامنے نہیں بتانا چاہتے تھے؟ اس نے پہلے تو اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ میں اس کے خفیف سے اشارے سے یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ وہ علیحدگی میں کوئی بات بتانا چاہتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کا نام سیف اللہ ہے اور دیا رام سب سے زیادہ اس کے ساتھ بے تکلف تھا۔ یہ بات دیا رام نے صرف مجھے بتائی تھی۔ سیف نے کہا، اگرچہ وہ مر چکا ہے لیکن میں اس کے مرنے کے بعد بھی یہ بات دوسروں کے علم میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ آپ کو بھی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید اس سے قاتل کو پکڑنے کے لیے کوئی سراغ مل جائے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ کے عرصے میں دیا رام بڑی باقاعدگی سے ہفتے میں 1-2 بار شہر جانے لگا تھا۔ ہم سب دوست اس سے پوچھتے تھے کہ وہ شہر کیا کرنے جاتا ہے تو جواب میں وہ ٹال جاتا تھا۔ پھر ایک دن خود ہی اس نے میرے آگے شہر جانے کا راز کھول دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر میں ایک طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے اور اسے وہ طوائف بہت اچھی لگتی ہے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ باپ کے پیسے چوری کر کر کے اس طوائف کو دیتا رہتا ہے اور طوائف بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے طوائف کا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے سیف سے پوچھا۔ کومل کماری، سیف نے کہا۔ دیا رام اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے نام کی طرح کومل ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ میں نے اسے ٹٹولا۔ ہاں، یاد آیا، سیف نے چونک کر کہا۔ آخری دنوں میں دیا رام اپنے پاس ایک خوفناک چاقو رکھنے لگا تھا۔ یہ کھٹکے والا چاقو تھا۔ کھٹکا دبانے سے 6 انچ کا پھل ایک جھٹکے سے نکل آتا تھا۔ میں نے بار بار یہ چاقو اس کے پاس دیکھا تھا اور اس سے پوچھا بھی تھا کہ وہ یہ چاقو کیوں لیے پھرتا ہے، کیا کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اس چاقو سے وہ ایک پاپی کو قتل کرنا چاہتا ہے، جب بھی داؤ لگ گیا وہ یہ چاقو اس پاپی کے دل میں اتار دے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس تھا، لگتا تھا وہی پاپی اپنا چاقو اس کے دل میں اتار گیا تھا۔ دیا رام کا دشمن اس سے تیز ثابت ہوا تھا۔ اس نے تمہیں اپنے دشمن کا نام نہیں بتایا تھا؟ میں نے سیف سے پوچھا۔ نہیں، سیف نے مایوسی سے کہا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا، سیف، یہ میری زندگی کا ایسا راز ہے جو میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا، کسی کو نہیں بتا سکتا۔ یہ میری آگ ہے اور اس میں صرف میں ہی جلوں گا۔ میں نے سیف سے کریت کر اور بھی باتیں پوچھیں
وہ میرے سوالوں کا جواب دیتا رہا اور مجھے اس سے بڑے کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ ان باتوں کی روشنی میں میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سیف کا شکریہ ادا کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سیف چلا گیا تو میں نے نمبردار تلجا رام کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ آخری دنوں میں دیا رام کچھ پریشان سا رہتا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسی ہی بات تھی، تلجا رام نے کہا۔ میں نے کئی بار پوچھا بھی تھا لیکن وہ کچھ بتاتا نہیں تھا۔ دیا رام اپنے پاس ایک چاقو رکھتا تھا۔ میں نے تلجا رام سے پوچھا، وہ چاقو اب کہاں ہے؟ تلجا رام ایک دم پریشان سا نظر آنے لگا مگر پھر فوراً ہی سنبھل گیا اور بولا، چاقو والی بات میرے علم میں نہیں ہے سرکار۔ اس نے ذرا توقف کیا اور پھر کہنے لگا، وہ تو بہت ہی سیدھا اور معصوم سا بچہ تھا، اس نے چاقو کو کیا کرنا تھا؟ ہر باپ اپنی اولاد کو سیدھا اور معصوم ہی سمجھتا ہے۔ میں نے تلجا رام سے کہا، کیا یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ تمہارا سیدھا اور معصوم بچہ اسی عمر میں ایک طوائف کے کوٹھے پر بھی جاتا تھا؟ میری یہ بات سن کر تلجا رام کی حالت بری ہو گئی۔ سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ مجھے احساس تھا کہ اپنے مردہ بیٹے کے بارے میں یہ انکشاف سن کر وہ کس کرب سے گزر رہا ہوگا۔ وہ نہایت شریف اور نیک نام آدمی تھا اور اب اس کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میں یہ بات جانتا تھا۔ تلجا رام نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ آپ میری مجبوری سمجھتے ہیں سرکار، تلجا رام نے کہا، کہ میں اس بات کو کیوں چھپا گیا۔ وہ گھر سے پیسے چوری کر کے طوائف کے پاس جاتا تھا، تم نے اسے روکا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، تلجا رام نے کہا، اس کے آگے ہاتھ تک جوڑے تھے لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ آپ کی چاقو والی بات بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس ہر وقت چاقو ہوتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ یہ چاقو اپنے سینے میں نہ اتار لے۔ مجھے تلجا رام پر بہت غصہ آیا۔ وہ میرے ساتھ بار بار جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے چاقو کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا یا کوئی بات چھپائی تو میں اسے پولیس کو گمراہ کرنے اور جرم پر پردہ ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لوں گا۔ اس کے بعد میں نے تلجا رام سے اپنے کام کی باتیں پوچھیں اور ضروری کارروائیوں کے بعد تھانے آ گیا۔ تھانے میں آ کر میں کیس کے بارے میں غور کرنے لگا۔ میرے مفروضے کے مطابق دیا رام کومل بائی پر ہزار جان سے عاشق ہو گیا تھا اور اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کومل بائی کا کوئی اور بھی ایسا ہی چاہنے والا ہو اور کومل بائی کی وجہ سے ان دونوں میں دشمنی ہو گئی ہو۔ مخالف فریق نے دیا رام کا بولو رام کر دیا۔ اب میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ کومل بائی کا ایسا دوسرا عاشق کون ہے۔ اس کے لیے کومل بائی سے ملنا ضروری تھا۔ دوسری طرف ابھی تک جوہر علی کا کیس کسی کروٹ نہیں بیٹھا تھا کہ یہ نیا قتل میرے گلے پڑ گیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے ASI کو جوہر علی کے کیس کے متعلق کچھ ہدایات دے کر اسے اس کیس پر لگا دیا تھا اور زیادہ توجہ دیا رام کے کیس پر مرکوز کر دی۔ ویسے دونوں کیسوں کی طرف میں نے دھیان رکھنا تھا۔ دیا رام کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ چاقو یا خنجر کا گہرا وار دل تک چلا گیا تھا اور اس سے اس کا دل کٹ گیا تھا۔ جسم پر اور کسی قسم کے ضرب کے نشانات نہیں تھے۔ یہی زخم موت کا باعث بنا تھا۔ موت کا وقت رات 2:30 اور 3 بجے کے لگ بھگ بتایا گیا تھا۔ میں نے اس دن کی کارروائی کو یہیں تک محدود کر دیا اور اگلے دن شہر جا کر کومل بائی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، چور دروازہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ دوسرے دن تھانے آ کر میں نے چند ضروری کام نمٹائے اور پھر ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر میں شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں متعلقہ علاقے کے تھانے دار سے ملا۔ یہ ایک ہندو تھانے دار تھا۔ اس کا نام ستیش چند تھا۔ بڑا محنتی تھانے دار تھا لیکن اس میں ایک خرابی تھی کہ جہاں موقع ملتا تھا رشوت لینے سے نہیں چوکتا تھا۔ میری اس نے بڑی آؤ بھگت کی۔ میں نے اسے اپنا کام بتایا تو اس نے اسی وقت اپنے سکھ ASI کو میری مدد کے لیے ساتھ کر دیا۔ اس سکھ ASI کا نام ترلوک سنگھ تھا۔ اس کی شکل سے اور بات کرنے کے انداز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اجڑ اور وحشی قسم کا انسان ہے اور تھانے آنے والے ملزموں کے لیے کسی جلاد سے کم نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں سے بے وقوفی اور حماقت بھی ٹپکتی تھی۔ مختصر یوں سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی سکھ تھا۔
میں اس کے رہنمائی میں اس علاقے میں چلا گیا جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ دن کے 11-12 بجے کا وقت تھا اور وہاں ایسی خاموشی تھی جیسے سب مر گئے ہوں۔ ترلوک سنگھ کے ساتھ میں کومل بائی کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ ترلوک نے آگے بڑھ کر کسی کا نام لے کر آواز دی۔ کوئی باہر نہ نکلا تو ترلوک سنگھ نے زوردار آواز سے دروازہ بجایا اور گلا پھاڑ کر آواز لگائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک پہلوان نما نوجوان آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ 2 باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر وہ چونک گیا اور گھبرا کر ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور اندر لے جا کر ایک سجے سجائے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ اس نے چائے پانی کے لیے پوچھا تو میں نے منع کر دیا۔ حکم سردار جی، اس پہلوان نے ترلوک کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ غالباً ترلوک سنگھ کو پہلے سے جانتا تھا۔ ایسے لوگوں کا پولیس والوں سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ کومل بائی کو بلاؤ، ترلوک سنگھ نے روب سے کہا۔ صاحب نے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ باجی تو ابھی سو رہی ہے، اس پہلوان نے کہا۔ رات کو دھندا بہت تھا اس لیے۔ اوئے اٹھاؤ اس گشتی کو، ترلوک نے انتہائی ننگی گالی دے کر کہا۔ اتنے جوتے ماروں گا کہ مغز ناک کے راستے بہہ جائے گا۔ ہم سرکاری کام سے آئے ہیں، کوئی تمہارے پیو کے نوکر ہیں کہ اس کے اٹھنے کا انتظار کریں؟ وہ پہلوان کان دبا کر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور بتایا کہ باجی کو اٹھا دیا ہے، تھوڑا انتظار کریں، وہ تیار ہو کر ابھی آتی ہے۔ پہلوان کی بات سن کر ترلوک سنگھ کا پارا بھی چڑھ گیا۔ وہ پھر سکھوں والی ننگی گالیاں بکنے لگا۔ ہم اس کے کمرے میں جائیں گے، ترلوک سنگھ نے کہا۔ ہم تفتیش کرنے آئے ہیں، مجرا سننے نہیں آئے کہ وہ تیار ہو کر آئے۔ پہلوان پریشان ہو کر ترلوک سنگھ کا منہ تکنے لگا۔ وہ پھر اندرونی حصے کی طرف چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد آ کر کہنے لگا، اندر آ جائیں۔ ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ پہلوان نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ بڑی خوبصورت سجاوٹ سے وہ کمرہ سجایا گیا تھا۔ ہم اندر گئے تو کومل نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اور تھوڑا جھک کر ہمیں سلام کیا۔ یہ طوائفوں کا خاص انداز تھا۔ کومل میری توقعات کے برعکس نکلی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نوخیز لڑکی ہوگی جس پر دیا رام جیسا نوجوان مر مٹا، لیکن وہ میرے اندازے کے مطابق 25-26 برس کی ہوگی۔ اس کے چہرے اور جسم کو دیکھ کر اس کی صحیح عمر کا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا۔ میں تھانے دار تھا، میری اور عام آدمی کی نظروں میں بڑا فرق تھا۔ ویسے بھی کومل بائی اس وقت میک اپ کے بغیر تھی۔ رات کو میک اپ اور تیز روشنیوں کی چکا چوند میں اس کا حسن کچھ اور ہی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ ویسے عمر سے قطع نظر اس میں غضب کی کشش تھی، ورنہ اس سے پہلے کئی طوائفوں کو تفتیش کے دوران میک اپ کے بغیر دیکھنے کا تجربہ کچھ اچھا نہ تھا۔ کومل نے چائے پانی کے لیے پوچھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ ہماری کیا خدمت کر سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے پاس دیا رام نامی ایک نوجوان آتا تھا، میں اس کے متعلق بات کرنے آیا ہوں۔ ہاں، وہ بڑا پیارا آدمی ہے، کومل نے کہا۔ کچھ دنوں سے نہیں آیا۔ کیا وہ تمہارا باقاعدہ گاہک تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایسا نہ کہیں سرکار، کومل بائی نے چونک کر کہا۔ وہ میرے لیے گاہک نہیں ہے، وہ ناسمجھ اور کم سن تھا۔ میں نے کہا، تم نے اسے اپنے ناز و انداز میں پھانس رکھا ہوگا۔ وہ ایک دم تڑپ سی گئی اور کہنے لگی، آپ دیا رام کے لیے تھا کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا کہ دیا رام کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں کسی مناسب موقع پر یہ انکشاف کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اسے اصل بات بتا دوں۔ دیا رام کو کل رات کسی دشمن نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے اسے بتا ہی دیا۔ وہ ایک دم لرز کر رہ گئی اور ایسی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں اس کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کومل بائی کی خوبصورت آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں اور ترلوک سنگھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ طوائفیں تو صرف پیسے سے محبت کرتی ہیں، ان کی نظر گاہک کی جیب پر ہوتی ہے۔ جب تک جیب بھری رہے یہ پاس رہتی ہیں اور جیب خالی ہوتے ہی دھتکار دیتی ہیں۔ کومل بائی کا یہ روپ ہم دونوں کے لیے نرالا اور نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ دیا رام اور کومل بائی ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے لگے ہوں۔ کومل یہ پیشہ چھوڑنا چاہتی ہو۔ ایسے کئی واقعات ہوئے تھے کہ کوئی طوائف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے کسی چاہنے والے گاہک کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ مجھے اس وقت غصہ آنے لگا کہ اس نے اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے کو پھانس رکھا تھا۔
یہ لیلا مجنو کا ڈرامہ بند کرو، میں نے غصے سے کہا۔ وہ تمہارے بیٹے کی عمر کا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا سرکار، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ میرے بیٹے کی ہی عمر کا تھا، میں اسے بیٹا ہی سمجھتی تھی، پھر اس کی ہچکی بن گئی۔ کومل بائی بار بار مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے کہ وہ دیا رام کو گاہک کے بجائے اپنا بیٹا کیوں سمجھتی تھی، اور کیا دیا رام بھی اسے ماں سمجھتا تھا؟ وہ بدنصیب میرا گاہک بن کر آتا تھا، کومل بائی نے دکھی لہجے میں کہا۔ میرے اوپر دوسروں کی طرح نوٹ پھینکتا تھا، مجھے اس کے نوٹ پتھروں کی طرح لگتے تھے۔ میں اسے نوٹ پھینکنے سے منع کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں دوسروں کو کیوں منع نہیں کرتی۔ ایک بار اس نے جذباتی ہو کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔